السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہے ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خانم کی طرف سے خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں، اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین، کریکٹر لازمی مینشن کریں۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 29۔ دانی تو بات کر لے گا نا؟ رحیم چچا مان تو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ مہر منع کر دیں؟ تو پلیز منا لینا، مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے، تیرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس وقت یزدان خانزادہ کی بلیک کلر کی لینڈ کروزر گاؤں کی ایک تنگ سی سڑک پر چل رہی تھی۔ شہروز اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر سفید رنگ کے کلف لگے سوٹ میں بیٹھا تھا، جبکہ یزدان خانزادہ اس وقت کریمی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ ڈارک براؤن اجرک گلے کے گرد لپٹی تھی۔ یزدان اس وقت جان بوجھ کر لاپرواہ سا بیٹھا شہروز کی بے چینی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ان کی گاڑی کا رخ رحیم یار خان کے چھوٹے سے گھر کی جانب تھا، جو خان حویلی سے 20 منٹ کی دوری پر ہی تھا، اور پچھلے 20 منٹ سے شہروز کی مسلسل ایک ہی تکرار پر اب کی بار یزدان چاہ کر بھی اپنا قہقہ ضبط نہ کر پایا۔ کیوں ہنس رہا ہے؟ ہنسو نہیں تو اور کیا روم؟ پچھلے 20 منٹ سے تو نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ بس کر دے میرے باپ، میں سمجھ چکا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا شیری، مگر بات پھر وہیں آتی ہے، آخری فیصلہ گل مہر کا ہوگا، اور میں اسے بالکل فورس نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ رحیم خان کے گھر کے باہر گاڑی رکتے ہی یزدان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کسی صورت گل مہر پر دباؤ ڈالنے والا نہیں تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی شہروز نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تو یہاں خاموشی سے بیٹھ، ضرورت پڑی تو میں تجھے اندر ضرور بلواؤں گا، اوکے؟ یزدان نے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گلے میں پڑی اجرک کو جھٹکتے ہوئے درست کیا اور اپنے قدم رحیم یار کے چھوٹے سے گھر کی جانب بڑھا دیے۔ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹانے پر رحیم یار نے دروازہ کھول کر یزدان کو اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ آس پاس کے محلے والے حیرانگی سے اپنے سردار کو رحیم یار کے گھر کے اندر جاتے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھے سردار سائیں۔ رحیم یار نے اپنے چھوٹے سے برآمدے میں پڑی چارپائی پر یزدان خانزادہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج صبح ہی یزدان نے اپنے ایک خاص ملازم سے رحیم یار کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یزدان ایک گہری سانس لے کر چارپائی پر بیٹھا اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مدعے پر آیا۔ رحیم یار چچا، میں یہاں ایک خاص اور انتہائی ضروری کام سے آیا ہوں۔ یزدان کی بات پر رحیم یار پوری طرح متوجہ ہوا۔ جی سردار سائیں، بولیں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ آپ حکم کریں، آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے جی۔ نہیں چچا، میں یہاں کوئی حکم نہیں بلکہ التجا کرنے آیا ہوں۔ اور احسان کیسا؟ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا وسیلہ بنایا ہے، تو بس میں وہی کر رہا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس بار سوالی بن کر میں آیا ہوں آپ کے در پر، آپ کی سب سے قیمتی چیز اپنے دوست کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ آپ میرے دوست شہروز کو تو جانتے ہی ہیں، وہ کئی سالوں سے میرے ساتھ ہے، اکیلا ہے، کوئی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، اس کا جو ہوں میں ہوں، میری حویلی والے ہیں، اس لیے میں خود چل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا دوست آپ کی بیٹی کو بے حد پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں آپ سے گل مہر کا ہاتھ مانگوں،
تو کیا آپ میرے دوست کو اپنی بیٹی دینا پسند کریں گے؟ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا، بس چاہتا ہوں کہ آپ کا جواب ہاں میں ہو۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ایک بار گل مہر سے بھی بات کر لیں، جیسا وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ مگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا اور گل مہر کا جواب ہاں میں ہوا تو اب تک کے گل مہر نے جو بھی تکلیف، اذیت اور آزمائش جھیلی ہے تو میرا یار اس کی ان سب تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا۔ وہ اسے بہت خوش رکھے گا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گل مہر اپنی پچھلی زندگی کے تمام دکھ بھول جائے گی۔ یزدان نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف رحیم یار کے چہرے پر جہاں خوشی چمکی وہیں اس کے چہرے پر پریشانی بھی پھیلی۔ مجھے خوشی ہوئی سردار سائیں، پر آپ جانتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اب مردوں پر یقین نہیں کرتی، وہ خوف کھاتی ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا جواب ہاں میں ہی ہوگا، لیکن میں خود بھی دل سے چاہتا ہوں کہ میری گل اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہے۔ باقی میں ایک بار خود بھی اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہوں گا، پھر ہی میں آپ کو کوئی جواب دے پاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھیں گے۔ رحیم یار نے بھی پرسکون انداز میں ٹھہر کر خوشی اور مسرت بھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ ان کی آنکھیں بار بار نم سی ہو رہی تھیں۔ جو کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اتنا اچھے لڑکے کا رشتہ آنا ان کے لیے خواب جیسا ہی تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کی اچھی زندگی کے لیے کتنی ہی دعائیں کر ڈالی تھیں، اور آج جیسے ہی رحیم یار کو محسوس ہوا تھا کہ اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں، مگر پھر بھی وہ ایک بار اپنی بیٹی کی رضامندی چاہتا تھا، جس نے بغیر کسی گناہ کے اتنی بڑی سزا جھیلی تھی۔ رحیم یار کی بات پر یزدان نے ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ اگر آپ چاہیں چچا تو شہروز باہر ہی موجود ہے، اگر آپ ملنا چاہیں تو میں آپ کو ملوا سکتا ہوں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اس سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یزدان نے مزید رحیم یار خان کو تسلی کروانی چاہی۔ اس کے لیے بھی خود یہ پہلا تجربہ تھا کہ وہ خود اپنے جگری یار کے لیے ایک لڑکی کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رحیم یار ایک بار شہروز سے مل کر پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں۔ اگر آپ چاہیں سردار سائیں تو آپ بلوا لیں، مگر آپ کا فیصلہ ہے تو یقیناً درست ہی ہوگا۔ میں ایک بار خود گل سے بات کر لوں، پھر ہی میں شہروز سے خود ملنا چاہوں گا۔ تب تک آپ بیٹھے، میں چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ اصل میں میری اہلیہ کچھ بیمار ہے۔ رحیم یار نے بڑے مناسب انداز میں اپنی بات رکھی۔ وہ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لینا چاہتا تھا، پھر ہی یزدان کو اور شہروز کو کوئی امید دینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف یزدان نے بڑے مناسب انداز میں چائے پانی یا دوسری خاطر تواضع کے لیے صاف انکار کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو چلیں چچا، اب آپ سے ملاقات آپ کے جواب کے بعد ہی ہوگی، اور پھر باقاعدہ پورے ریتی رواج سے خان حویلی والے آپ کے گھر اپنے بیٹے شہروز کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر جواب ہاں میں ہوگا تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ مجھے اپنا دوست بہت عزیز ہے اور اسے اب آپ کی بیٹی عزیز ہے۔ تو چلیں، میں چلتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ یزدان نے رحیم یار خان کے گلے ملتے ہوئے مصافحہ کیا اور الوداعی کلمات کہتے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان جسے رحیم یار خان باہر تک چھوڑنے آئے تھے، گاڑی کے باہر اضطرابی کیفیت میں شہروز کو ٹہلتے دیکھ کر یزدان نے تعصب سے سر جھٹکا اور بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اتنا پریشان اور بے چین تو اس نے شہروز کو ایگزامز کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔
جتنا اضطرابی کیفیت میں وہ اس وقت تھا۔ یزدان کے ساتھ رحیم یار کو بھی باہر آتے دیکھ کر شہروز فوراً سے سیدھا ہوا اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کر کے اپنا سر ان کے آگے جھکایا تاکہ وہ ہاتھ رکھ کر دعا دے سکیں۔ رحیم یار نے بھی خوش دلی سے شہروز کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی اور پھر دعاؤں کے ساتھ ہی یزدان اور شہروز کو رخصت کیا۔ او مائی گاڈ، یہ محبت بھی کیا چیز ہے، اچھے خاصے انسان سے کیا کچھ نہیں کروا لیتی۔ وہ شہروز صاحب جن کے نام سے یزدان خانزادہ کا ہر دشمن کانپتا ہے، وہ شہروز صاحب آج سر جھکائے کھڑے تھے اپنے ہونے والے سسر کے سامنے۔ کیا دن آ گئے ہیں شہروز، تجھے دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ زیادہ دانت نہیں نکال، تیری حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے مجھ سے، بس فرق اتنا ہے کہ تجھے موقع نہیں ملا سر جھکانے کا اپنے سسر کے آگے۔ ہاں آیا بڑا۔ یزدان کو مسلسل اپنا مذاق اڑاتے دیکھ کر شہروز نے بھی مغرورانہ انداز میں اپنے کالر جھٹکے، جس پر یزدان نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ چچا نے کیا کہا، کچھ پھوٹے گا بھی اب؟ یزدان خود پر مسلسل ہنستے دیکھ کر شہروز نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا، جس پر اب کی بار یزدان بھی کچھ سنجیدہ ہوا۔ وقت مانگا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پہلے وہ گل مہر سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہی کوئی جواب دیں گے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے وہ راضی ہی ہیں، مگر پھر بھی شاید وہ پہلے گل مہر سے رضامندی لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ تحمل سے بیٹھے رہیں۔ یزدان نے اب کی بار سنجیدگی سے شہروز کو ساری تفصیل بتائی، جس پر شہروز نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس نازک جان کی رضامندی پہلے ہی لے لی جائے، باقی پھر بعد میں وہ خود سنبھال لے گا۔ اب کی بار گاڑی حویلی کی جانب گامزن تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر اس بار یزدان خانزادہ بیٹھا تھا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان دونوں نے باقی کا سفر کاٹا۔ اس وقت حویلی کی چاروں لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شانزے نے سب کے لیے آج پھر سے براؤنیز بنائی تھیں۔ وہ آج کل نئے طریقوں سے براؤنیز بنانا سیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھی حویلی کی چاروں لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھے براؤنیز سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ پریوش کا بخار اب کچھ بہتر تھا، مگر جب دل اداس ہو تو انسان خود بھی صدیوں کا بیمار لگتا ہے۔ ایسا ہی پریوش کا حال تھا۔ ابھی بھی وہ آئلہ کے شانے سے ٹیک لگائے نڈھال سی اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا پری گڑیا، پھر بخار چڑھ گیا ہے کیا؟ دائس جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور شانزے کے آگے سے براؤنیز اٹھا کر ابھی صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ پریوش کو نڈھال سا آئلہ کے شانے سے لگے دیکھ کر فکرمندی سے پوچھ بیٹھا۔ دائس کے سوال پر ابھی پریوش کچھ بولتی کہ غازیان جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا وہ بھی لاؤنج کی جانب ہی آ گیا اور اتفاقاً الینا بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ پریوش جو دائس کو اپنے بخار کے بارے میں بتانے والی تھی، غازیان کے ساتھ الینا کو آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں، جس پر اس نے تیزی سے اپنی نگاہوں کا رخ پھیرا۔ دائس لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں، موسم بدل رہا ہے نا، تو بس شاید اس لیے ہی مجھے بخار ہو گیا ہے۔ غازیان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر پریوش کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت بخار سے پوری طرح سرخ تھا، جبکہ نیلی آنکھیں بھی کچھ سرخ اور دھگی سی محسوس ہوئی تھیں۔ میڈیسن لی تھی تم نے پریوش؟ غازیان نے فکرمندی سے پوچھا، جس پر پریوش نے بے ساختہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے غازیان کی جانب دیکھا۔
مگر اس سے کچھ فاصلے پر ایک ہی صوفے پر علینا کو پورے استحقاق سے بیٹھے دیکھ کر پری کے وجود میں شعلے سے دہکے تھے۔ پرویش کے اپنی جانب دیکھنے پر علینا کے چہرے پر بڑی دل فریب سی جتاتی ہوئی مسکراہٹ بکھری۔ غازیان کے سوال پر پرویش نے صرف اثبات میں سر ہلایا اور اس کی جانب سے نگاہیں پھیر لیں۔ ان نیلی آنکھوں کا خود سے یوں رخ پھیر لینا غازیان خانزادہ نے شدت سے محسوس کر کے اپنے لب پیچے تھے۔ اچھی بات ہے پرویش، جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم خود ہی وقت پر اپنا خیال رکھ لیں، ورنہ زیادہ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ وہ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، احتیاط علاج سے بہتر ہے؟ علینا نے مصنوعی سی فکرمندانہ لہجے میں پرویش کو بہت کچھ جتایا۔ دائس، عائلہ، عبیرہ اور شانزے، جنہیں علینا کا اس طرح بے تکلفی سے غازیان کے برابر میں بیٹھنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، علینا کے اس بات پر ان کے چہروں پر مزید ناگواری پھیلی۔ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی احتیاط ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اب خود کو ہی دیکھ لو، اتنی دور 7 سمندر پار ہو، خدا نخواستہ اگر بیمار پڑ گئی تو تمہاری ذمہ داری بھلے سے کون کرے گا؟ اب میری گڑیا کے پاس تو اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کے لالا بھی ہے اور اس کا منکوہ بھی ہے، ہم سب ہیں اس کی فکر کرنے کے لیے۔ تم اپنا دھیان رکھو، ویسے بھی تمہیں پاکستان کا موسم کہاں راز آیا ہوگا، ابھی ہے نا علینا؟ عائلہ، جو کافی دیر سے علینا کے چہرے پر جتاتی سی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، طنزیہ سا مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر علینا کی بولتی بند کروا گئی، جبکہ اس نے منکوہ پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا۔ عائلہ کی طنز پر علینا کا چہرہ حد تک اور توہین سے حد درجہ سرخ ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عائلہ اسے ایسے آئینہ دکھائے گی۔ دیدہ، رہنے دیں، آپ کچھ بولیں گی پھر کسی کو برا لگ جائے گا اور آپ کو ان محترمہ سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ عائلہ کو مزید اپنے لب وا کرتے دیکھ کر پرویش نے تلخی سے ٹوکا، جس پر سب نے پرویش کی جانب کچھ ناسمجھی سے دیکھا، جبکہ غازیان کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئیں۔ کیا مطلب ہے پری تمہاری اس بات کا؟ دائس نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں لالا، رہنے دیں، رات گئی بات گئی، مگر بس میں اب اتنا سمجھ چکی ہوں کہ ضروری نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہو وہ حقیقت بھی ہو، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فریب ہو، ایک دکھاوا، جیسے صحرا میں ہوتا ہے جب ایک پیاسے کو دور سے دریا یا جھیل کا گمان ہوتا ہے، قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک فریب تھا۔ ویسے ہی اصل زندگی میں بھی بہت کچھ فریب اور دکھاوا ہوتا ہے، جسے سمجھنے میں بعض اوقات ہم دیر کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وقت رہتے سمجھ جاتے ہیں۔ پرویش نے ٹھہر ٹھہر کر غائب دماغی میں اپنے اندر پلتے طوفان کو لفظوں کا سہارا دیا۔ اس کا دل و دماغ اس وقت عجیب سی توڑ پھوڑ کا شکار تھا، وہ چاہ کر بھی اس وقت اپنے اندر کا حال کسی کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ گڑیا، ادھر دیکھو، کچھ ہوا ہے کیا؟ اپنے لالا کو بتاؤ۔ دائس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پرویش کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ شانزی اور عبیرہ بھی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ عائلہ نے ایک گہری سانس لی، وہ خود پرویش سے پوچھ کر تھک چکی تھی۔ علینا نے پریشانی سے اپنے لب کچلے، اگر اس وقت بات کھل جاتی تو وہ خود بری طرح پھنس سکتی تھی۔
غازیان لمحہ نہ لگاتا اس کے قتل کرنے میں۔ دوسری طرف غازیان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ وہ اپنی کل رات کی گئی حرکت پر شدید پچھتا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی ہو جاتا علینا کے سامنے پری سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا تو پریوش کو جان ہی چکا تھا کہ وہ بہت حساس اور معصوم دل کی مالک ہے۔ غازیان نے پریشانی سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مینچا۔ کچھ نہیں لالا، بس مجھے مورے اور بابا جان کی یاد آ رہی ہے۔ دیدا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے بابا جان سے ملوا دیں؟ مجھے وہ بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے دیدا، انہیں لوگ اپنے پیروں کی دھول سمجھ لیتے ہیں۔ میں اپنے بابا جان کے سینے سے لگ کر یہ محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں یتیم نہیں ہوں، میرے بابا جان حیات ہیں۔ پلیز آپ ان سے بولیں نا، ایک بار آ کر اپنی دوسری بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیں، پلیز دیدا۔ پروش نے دائس کو جواب دیتے ہوئے اچانک سے آئلہ کا ہاتھ تھام کر جیسے التجا کی۔ پری گڑیا، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ادھر دیکھو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم کل رات سے ایسے ہی مسلسل رو رہی ہو۔ مجھے بتاؤ، رات میں تم ہم دونوں کے لیے کافی بنانے گئی تھی نہ، پھر ایسا کیا ہوا کہ جب تم واپس آئی تو تمہاری آنکھیں سرخ تھیں؟ اب دیکھو کہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے۔ آئلہ نے پروش کا چہرہ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا دل کٹ رہا تھا پروش کی ٹوٹی بکھری سی حالت دیکھ کر۔ اس وقت اسے اس پروش میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا جو آج سے 4 مہینے پہلے تھی، جسے غازیان کی رکھی جانے والی شرائط اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ آئلہ کے سوال پر پروش نے اپنے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے اپنے دانتوں میں کچل کر اپنی سسکی روکی، جبکہ آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے۔ اس نے اپنی عمر سے زیادہ ہی لوگوں کے تلخ رویے جھیلے تھے، اوپر سے کل رات غازیان کا اچانک بدلتا لہجہ اسے اذیت سے دوچار کر چکا تھا۔ اگر یہ انداز غازیان جب آیا تھا تب آزماتا تو شاید پروش کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر اس نے اپنی محفوظ پناہوں کا احساس دلا کر یہ بے رخی برتی تھی، اور وہ بھی علینا کی وجہ سے۔ یہ بات پروش کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ شانزے جو کب سے ناسمجھی سے پروش کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سن رہی تھی، تیزی سے غازیان کی جانب گھومی۔ وہ اچھی طرح پروش کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ غازیان نے ہی پروش کو ہرٹ کیا ہے۔ کیا کہا ہے آپ نے میری پری کو؟ سیدھے سیدھے بتائیں، یا آپ کے اس فرنگن دوست نے کچھ کہا ہے؟ یقین جانیں، اگر اس لڑکی نے کچھ کہا ہے نا میری پری کو، تو میں اسے گنجا کر دوں گی۔ اگر آپ نے کچھ کہا ہے تو آنے دیں دانی لالا کو، لگواتی ہوں میں آپ کی کلاس ان سے۔ اپنے اوپر نازل ہوتی ہوئی شانزے کی صورت میں اچانک آفت پر ایک لمحے کے لیے غازیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کی طرح اس کی پوری حویلی ہی اس نازک جان پر فدا تھی، جس کے ذرا سے آنسو پر ہی سب تڑپ اٹھے تھے۔ جبکہ دوسری طرف علینا نے تیزی سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، جیسے سچ میں شانزے اسے گنجا کرنے والی تھی۔ ارے میرے بیٹا، کچھ نہیں ہوا تمہاری نیلی آنکھوں والی نازک گڑیا کو، میں ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ غازیان نے تعصب سے ایک نظر شانزے کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر ایک گہری نظر پروش کو دیکھا جو آئلہ کے سینے سے لگی ابھی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ غازیان کو بے ساختہ خود پر رحم سا آیا، جس کے نصیب میں یہ نازک اور حساس سی گڑیا لکھی جا چکی تھی، جو غازیان کی اصول پسند طبیعت سے کچھ زیادہ ہی ہرٹ ہو گئی تھی۔
غازیان نے سوچ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پریوش کی جانب بڑھا۔ غازیان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر آئلہ کے اندر مدغم پریوش نے آئلہ کے اندر مدغم ہونے کی جیسے پوری کوشش کی۔ چلو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ غازیان نے پریوش کا سرخ اور سفید نازک مومی ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ دیدا انہیں کہہ دیں مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنی، یہ جائیں اور بات بھی اس سے کریں جو تمیزدار ہو، میں تو بدتمیز ہوں اور بدتمیز لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ پری نے اس بار غازیان کا ہاتھ جھٹک کر جیسے غازیان سے کل رات اپنا ہاتھ جھٹکنے کا بدلہ لیا۔ پری کے اس طرح سے سب کے سامنے اپنا ہاتھ جھٹکنے پہ غازیان کا چہرہ خوف سے ایک دم سرخ ہوا، جبکہ اپنے لالا کی حالت دیکھ کر دائش نے اپنی پھوٹتی ہوئی ہنسی بڑی مشکل سے ضبط کی اور غازیان کی جانب ایک نظر دیکھ کر ناراضگی سے اس سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ ابھی تک غازیان سے ناراض تھا، وہ بھولا نہیں تھا غازیان کا ہاتھ اٹھانا، جس پر غازیان نے ابھی تک اسے منایا بھی نہیں تھا۔ پری گڑیا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایرے گیری کی بات سننے کی، پہلے لوگ دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں اپنا روب جمانے۔ ہاں، دائش نے اپنی عادت سے مضبوط پری کو اور چڑھایا، جس پر پریوش نے بھی زور و شور سے اپنا سر ہلایا۔ وہ اس وقت غازیان کی شکل دیکھنے کے بھی موڈ میں نہیں تھی، جبکہ آئلہ حیرانگی سے کبھی پری کو تو کبھی اپنے سر پر کھڑے غازیان کو اور کبھی آگ میں مٹی کا تیل کا کام کرتے دائش کو دیکھ رہی تھی۔ پری چلو اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ غازیان نے ایک نظر آگ میں تیل ڈالتے ناراض سے دائش خانزادہ کو دیکھا اور ایک بار پھر تحمل سے بولتے ہوئے پریوش کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے پریوش نے تیزی سے اپنی گود میں چھپا کر اس کی پہنچ سے دور کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ دیدا ان سے کہیں مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی سننی ہے، ان کو لگتا ہے میں اس چڑیل سے معافی مانگوں گی، کبھی نہیں، میں اس کا منہ نوچ لوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے کل مجھے اس کے سامنے ڈانٹا۔ پریوش نے غصے سے بولتے ہوئے تیزی سے اپنے پاس رکھا واز ایک دم سے الینا کی جانب پھینکا، جو نشانہ چوکنے کی وجہ سے الینا سے کچھ دور ہی گر کر چکنا چور ہوا۔ پریوش کے اتنے شدید ریئیکشن پر سب تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ معاملہ سنگین تھا شاید، جسے اب تک سب صرف پریوش کی غازیان سے چھوٹی سی ناراضگی سمجھ رہے تھے۔ پریوش یہ کیا بدتمیزی ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ اسے لگ سکتی تھی، یہ کیا پاگل پنا ہے؟ غازیان جو خود پریشانی سے پریوش کے اس قدر شدید ریئیکشن کو دیکھ رہا تھا، الینا کی چیخ پر ایک دم سے ہوش میں آیا، مگر اس بار اس نے الینا کی جانب جانے کی تو دور دیکھنے تک کی بھی غلطی نہیں کی۔ پہلے ہی اس کی کٹن بھری بیٹھی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا جو واز ابھی اس نے الینا کی جانب اچھالا تھا وہ خدا نخواستہ غازیان کے سر پہ ہی دے مارے۔ غازیان نے سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ ہاں مسٹر غازیان خانزادہ، ہاں ہوں میں پاگل، بدتمیز، جاہل، ایسی ہی ہوں، کیا کر لیں گے؟ ویسے ہی چھوڑ کر جائیں گے جیسے 9 سال پہلے گئے تھے، یا ڈیورس کی دھمکی دیں گے جیسے پچھلے 2 سال سے دے رہے ہیں، یا پھر کل کی طرح دھکا دیں گے کیونکہ میں نے آپ کی خاص دوست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟
یا پھر کل کی طرح اس 2 کوڑی کی لڑکی سے معافی مانگنے آ کہیں گے جو رات کے پہر آپ کے ساتھ اسٹڈی روم میں موجود آپ پر جھکی ہوئی تھی؟ یہ شاید مجھے دکھانے کے لیے ہی جھکی ہوئی تھی۔ پریوش کے اتنے سنگین الزامات پہ غازیان کی زبان بری طرح لڑکھڑائی۔ اب کیوں خاموش ہو گئے مسٹر غازیان خانزادہ؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ پروش تو معصوم ہے، بے وقوف ہے، اسے جیسے چاہے بے وقوف بناؤ، کچھ نہیں کہے گی، ہے نا؟ پروش، دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بولتی جا رہی ہو تم؟ معاملے کو سنگین ہوتے دیکھ اب کی بار دائش نے پروش کو ٹوکا۔ لالا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم اس سے معافی مانگ لو، صرف اس لیے کہ تم نے اسے دھکا دیا تھا اور اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ میرا تمہیں نیچا دکھانے کا ارادہ بالکل نہیں تھا میری جان، مجھے نہیں پتا تھا تم ایسے ہرٹ ہو جاؤ گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے وہ رویہ کیوں اپنایا۔ میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری پری کو بدتمیز کہے، میں صرف تم پر حق رکھتا تھا، اس لیے کہا۔ تم نے بات نہیں مانی، بات وہیں ختم ہو گئی۔ میری جان، اگر میرے کل کے رویے نے تمہیں ہرٹ کیا ہے تو آئی ایم ریئلی سوری میرا بچہ۔ پری ابھی مزید اپنا جملہ مکمل کرتی کہ غازیان نے تحمل سے اپنا موقف کلیئر کیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کرن ہرٹ ہو، بس وہ اپنی عادت سے مجبور تھا کہ اس کے سامنے پری نے بلا وجہ الینا سے بدتمیزی کی تھی، اور اصولاً اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا جو غازیان نے کیا تھا، کیونکہ وہ الینا اور پروش کے کچن میں کی گئی باتوں سے انجان تھا۔ پری، لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تحمل سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں ویسے بیہیو کیا تم نے؟ ہماری پری بلا وجہ اس قدر بدتمیزی کبھی نہیں کر سکتی۔ بتاؤ اپنی دیدا کو، اگر کسی نے کوئی بکواس کی ہے تو یقین جانو میں نے اس کا حشر نہ بگاڑ دیا تو کہنا۔ شانزے نے نرمی سے پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے ترچھی نظر سے الینا کی جانب دیکھا۔ وہ بندی شانزے کو ایک پہلے دن سے ہی غازیان کے ساتھ چپ سی رہی تھی۔ دیدا پوچھیں ان سے، کیا اس لڑکی سے انہوں نے یہاں آنے سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، یہ مجھے ڈائیورس دینے آ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ یہ لڑکی اس بات سے بھی واقف ہے کہ یہ 9 سال پہلے مجھے میرے بابا جان کے کیے کی سزا دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ لڑکی یہ بھی جانتی ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کے دعوے دار تھے، اور کل پروش جو ہچکیوں کے درمیان ابھی شانزے سے بول ہی رہی تھی کہ مسلسل خود پر لگتے اتنے سنگین الزامات پر غازیان نے پروش کو سختی سے ٹوکا۔ بس پروش غازیان خانزادہ، ایک لفظ اور نہیں۔ میں نے کب کس سے کیا کہا بتانا پسند کرو گی کہ میں اپنی نیچی باتیں کس سے ڈسکس کی ہیں؟ غازیان نے پروش کے اتنے سنگین الزامات لگانے پر بھی غصے سے کھولتے ہوئے دماغ کے باوجود تحمل مزاجی سے کام لیا۔ وہ خود بھی پروش کے رویے میں اچانک سے آئی ہوئی تبدیلی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، تبھی اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے کھڑا کر کے اپنے قریب کیا۔ غازیان، 1 منٹ آئلہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری بے وقوف بہن کے دماغ میں کس حد تک میرے بارے میں خناس بھرا ہے۔ آئلہ کو بیچ میں بولتے دیکھ کر غازیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، جبکہ سرخ ہوتی سبز آنکھیں اب بھی پروش کی نم بھیگی سرخ نیلی آنکھوں میں جمی تھیں۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ پروش نے ضدی لہجے میں چٹکتے ہوئے غازیان کے سامنے اپنی شہادت کی نازک سی انگلی تانتے ہوئے
اپنی بات پر زور دیا۔ اچھا، تم بے وقوف نہیں ہو اس لیے کچھ بھی بولے جا رہی ہو، شک کر رہی ہو مجھ پر؟ بولو پرویش غازیان خانزادہ، یا پھر بتاؤ کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں میرے لیے اتنا زہر؟ غازیان نے اب کی بار ایک ہاتھ سے پرویش کی کمر سختی سے دبوچی، جبکہ ایک ہاتھ سے پہلے پرویش کی خود کی جانب اٹھی انگلی نرمی سے نیچے کی اور پھر اسی ہاتھ سے نرمی سے اس کا جبڑا پکڑا۔ غازیان کی پرویش کی طرف بڑھتی نزدیکی پر داعش نے غازیان اور پرویش کی جانب سے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ غازیان اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ علینا کو اپنے ارد گرد جب خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کے غازیان اور پرویش کے بیچ مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اگر پرویش غازیان کو علینا کی گئی بکواس کے بارے میں بتا دیتی تو وہ اچھے سے جانتی تھی غازیان کو کہ وہ کس قدر بد لحاظ تھا۔ وہ اس کے لڑکی ہونے کا بھی خیال نہ کرتا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی غازیان کو اپنی باہوں میں قید لڑکی کس قدر عزیز تھی، جس کی وجہ سے غازیان نے کبھی بھی ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ چپ علینا شہرازی، میں اس وقت اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ کسی کی مداخلت نہیں چاہتا۔ اس وقت بولنے کا حق صرف اور صرف پرویش غازیان خانزادہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ تو بولے مسز، اور کیا کیا الزام لگانا چاہتی ہیں آپ؟ بندہ حاضر ہے۔ غازیان کی بات پر جہاں علینا نے پریشانی سے اپنے لب کچلے، وہیں پرویش نے غازیان کی سرخ ہوتی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہچکی لی۔ بولے پرویش غازیان خانزادہ۔ غازیان پرویش کے مزید نزدیک ہو کر اس کے کان میں دھیمی آواز میں گررایا۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے غازیان۔ غازیان کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر پرویش نے سسکیوں کے درمیان اپنا جملہ مکمل کیا۔ مدعے پہ آؤ پرویش غازیان خانزادہ، کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں میرے لیے اتنا زہر؟ اب کی بار میں دوبارہ اپنا سوال نہیں دہراؤں گا، اور یقین جانو اب اگر مجھے میری مرضی کا جواب نہیں ملا تو تم اپنے خان کا وہ جنونی اور ضدی روپ دیکھو گی جس سے ابھی تک تم 1% بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ سب کچھ پھاڑ میں جھونک کر ابھی اسی وقت تمہاری رخصتی کر لوں گا، پھر اپنے طریقے سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں گا، اور یقین جانو میں ایسا کر گزروں گا۔ غازیان نے پرویش کے گرد مزید اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا، جس پر جہاں غازیان کی ذو معنی بات پر پرویش نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، وہیں ان کے پاس ہی کھڑے داعش کو بری ترین کھانسی کا دورہ پڑا، اور دوسری طرف آئلہ نے سٹپٹاتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کیا۔ اسے غازیان سے اپنی موجودگی میں اس قدر ذو معنی بات کی توقع نہیں تھی۔ غازیان وہ بغیر فل اسٹاپ کے، اب اگر تمہاری زبان لڑکھڑائی مسز غازیان، تو جو سزا میں تمہیں دوں گا پناہ مانگو گی مجھ سے۔ آپ مجھے دھمکی دے مدعے پر آؤ پرویش۔ اس بار غازیان نے دانت پیستے ہوئے اپنی ضدی منکوہا کو گھورا، جس پر پرویش نے آنکھیں چھوٹی کر کے روحان سے ہوتے غازیان کی جانب دیکھا، اور پھر ایک نظر علینا کے سفید پڑتے چہرے کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ پھر سسیوں کے درمیان بولنا شروع کیا۔ جب کل میں کافی بنا رہی تھی تب انہوں نے آ کر آپ کے اور اپنے بارے میں مجھ سے الٹا سیدھا بولا۔ کیا الٹا سیدھا بولا؟ انہوں نے بولا کہ آپ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ جانے آپ کو کیا سوجھی کہ جس لڑکی سے اتنے سالوں آپ نفرت کے دعوے دار تھے،
अचानक से उससे शादी के लिए राजी हो गए, और ये भी कि आप मेरे बाबा से नफरत करते हैं तो ज़रूर कोई फरेब रच रहे हैं आप मेरे साथ, और ये भी कि मैं इतनी दूर से आपके साथ ऐसे ही नहीं आ गई हैं, बल्कि आपकी इनसे आप समझ रहे हैं ना काजियान। और फिर जब मैं ऊपर स्टडी रूम में गई थी आपसे बात करने के लिए, तो इन्होंने जानबूझकर आपका हाथ थामा था। जब किसी को मुझे देखने का हक नहीं है तो आपको भी कोई कैसे छू सकता है? मगर आपको तो खुद अच्छा लग रहा था, तभी तो नहीं झटका इनका हाथ, बल्कि मेरा हाथ इतनी ज़ोर से झटका कि मैं गिर भी सकती थी। ऊपर से इतनी ज़ोर से चिल्लाकर मुझे सॉरी भी बोलने को कहा। आप बहुत बुरे हैं गाजियान, आपने मुझे इसके सामने इंसल्ट किया, मुझसे रूड लहजे में बात की, बल्कि मैं नहीं, आप बदतमीज़ हैं, और ये आपकी होती सोती बदतमीज़ है। छोड़े मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, बल्कि मैं दाजी को अभी इसी वक्त ही रुखसती के लिए मना कर देती हूँ। बस अब कोई फजूल बकवास नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना जो बोल रही हो, तो मज़ीद कोई फजूल बात नहीं। गाजियान जो बहुत गौर से परिवेश की सिसकियों और हिचकियों के दरमियान बोले गए अल्फाजों को समझने की कोशिश कर रहा था, परी की रुखसती से इनकार वाली बात पर चटक उठा। देखा आप अभी भी मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। छोड़े मुझे गाजियान। परिवेश ने बुरी तरह झटपटाते हुए गाजियान की गिरफ्त से निकलना चाहा, जबकि परिवेश की पूरी बात सुनने के बाद गाजियान ने अपनी खून होती नज़रों से अलीना की जानिब देखा, जिसका पूरा वजूद अपनी मुतवक्का हालत का सोचते बुरी तरह लरज़ रहा था। गाजियान, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। ये झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा था ना कल कि परिवेश को तुम्हारे साथ मेरी मौजूदगी एक आंख नहीं भाती, तभी ये सब बोल रही है ना परी? मैं सच कह रही हूँ ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, चुड़ैल कहीं की, तुम झूठी हो। परिवेश ने गाजियान की पनाहों में झटपटाते हुए जैसे खुद को छुड़वाने की अदना सी कोशिश की, जो कि नामुमकिन थी, जिस पर दाइश ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। उनकी मासूम सी परी के नसीब में हवेली का सबसे उल्टी खोपड़ी वाला जिद्दी सुपूत आया था। हाय हमारी मासूम सी परी। बस मेरी जंगली बिल्ली के बच्चे, रिलैक्स। गाजियान ने सबके सामने ही परिवेश की पेशानी पर लब रखते अपने खौलते हुए खून को ठंडा करना चाहा, जिसकी खौलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर परिवेश को अपनी पनाहों से आज़ाद करके एकदम से अपने बिल्कुल पीछे खड़ी अलीना पे झपटा और उसकी गर्दन अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में जकड़ी। ये सब उसने सेकंडों में किया था। परिवेश जो गाजियान के आज फिर सबके सामने माथे पर बोसा देने पर सुर्ख सी हुई थी, अचानक बनती सूरत हाल पर दोनों हाथ अपने मुंह पर जमा गई। लाला, गाजियान, ऐसी कई आवाज़ें गाजियान के कानों में गूंजी, मगर आंखों के सामने सिर्फ परिवेश की नम भीगी शिकवा कुना निगाहें रक्सा थीं, जिनमें खौफ और न जाने क्या क्या था, और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परी के बोले गए लफ्ज़ों ने तलातुम सा मचाया हुआ था। हाँ तो बताओ अलीना शहराजी, कब लड़ाई मैंने तुमसे प्यार की पेंगे? कब किए तुमसे वादे? कब दी तुम्हें इजाज़त अपनी निजी ज़िंदगी में दखल देने की? बोलो, कब तुम्हें अपनी परी के बारे में बताया? क्या जानती हो तुम? बोलो, औकात क्या है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल को तकलीफ देने की? बको, वरना जान से मार दूंगा। अलीना की गर्दन के गिर्द पर तदरीज गिरफ्त बढ़ाते हुए गाजियान ने गुर्राते हुए
ایک کے بعد ایک سوالوں کی بوچھار کر کے اس وقت غازیان کی گراتی ہوئی آواز سے خان حویلی کے در و دیوار بری طرح جھنجھنا اٹھے تھے۔ دوسری طرف علینا کا چہرہ تیزی سے نیلا ہونے لگا۔ کچھ غازیان کے مضبوط ہاتھ کی مسلسل بڑھتی ہوئی گرفت سے تو کچھ غازیان کی خون اتری سرخ آنکھوں کی وجہ سے۔ لالا پاگل ہو گئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں۔ دائس نے آگے بڑھ کر علینا کو غازیان کی جنونی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ غازی کیا پاگل بنے، چھوڑو۔ بریخنا بیگم جو لاؤنج میں ہوتی چیخ و پکار کو سن کر ابھی ہی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، غازیان کو علینا کی گردن دبوچے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ میں نے کیا بکواس کی ہے علینا شہرازی؟ صاف اور سیدھے طریقے سے میرے سوالوں کا جواب دو۔ ہمت کیسے ہوئی پرویز غازیان کو تکلیف پہنچانے کی؟ اس وجود کو مجھ سے دور کرو گی، میں تمہارے بکھیر ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ غازیان نے ایک بار پھر پوری شدت سے گراتے ہوئے سیدھے پاؤں سے پاس پڑی کانچ کی ٹیبل کو پوری قوت سے لات ماری۔ اس وقت غازیان کا پورا چہرہ شدید سرخ تھا، جبکہ سبز آنکھوں میں جیسے وحشت سی اتری تھی اور گردن اور ہاتھوں کی نیلی رگیں بری طرح سے ابھری تھی۔ یہ غازیان کی آواز ہے کیا؟ یہ کس پر غصہ کر رہا ہے؟ یہ غازیان کی آواز ہے، یہ کس پر غصہ کر رہا ہے؟ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر آتے یزدان اور شہروز، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی رحیم یار خان کے گھر سے ہو کر حویلی کے کارج پورچ میں داخل ہوئے تھے، حویلی کی جانب سے آتی غازیان کی گراتی ہوئی آوازوں پر تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ غازیان کے شیر کی طرح گراتی ہوئی آوازوں پر مردانے میں موجود حویلی کے تمام مرد اور حویلی میں موجود تمام عورتیں بھی تیزی سے لاؤنج کی جانب بڑھیں۔ غازیان کو علینا کی گردن اپنے شکنجے میں جکڑے دیکھ کر یزدان تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور علینا کو بڑی مشکل سے غازیان کی جنونی گرفت سے آزاد کروایا اور غازیان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا کر رہا تھا؟ ایک عورت پہ اپنا زور دکھا رہا ہے۔ یہ عورت کے نام پر ٹھپا ہے۔ پوچھ اس سے، کیا بکواس کی ہے اس نے میری پری سے؟ میرا اس سے تعلق ہے؟ ارے میں تو اس جیسی لڑکی پر تھوکوں بھی نہ، صرف شہرازی انکل کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا تھا، اور یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ یہ میری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گی، میرے کردار پر کو سوالیہ نشان بنائے گی، اور غازیان خانزادہ اسے بخش دے گا؟ نہیں، بلکہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ غازیان ایک بار پھر تیزی سے زمین پر جھکی اور تیزی سے گہرے گہرے سانس لیتی اور بری طرح کھانستی ہوئی علینا کی جانب بڑھا، جسے بروقت یزدان اور دائس نے تیزی سے تھاما، جبکہ علینا کمر کے بل فوراً سے پیچھے کھسکی۔ غازی، دماغ خراب ہے تمہارا؟ اب تم پٹھان ہو کر ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے گا کیا؟ خاقان خانزادہ نے غصے سے پاگل ہوتے اپنے جنونی پوتے کو جھڑکا۔ ہاں، میں پاگل ہوں۔ غازیان خانزادہ اس عورت کے معاملے میں ایسا ہی پاگل ہے۔ جو کوئی بھی مجھ سے اس عورت کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نہیں دیکھوں گا پھر سامنے کون ہے۔ کان کھول کر سن لیں سب۔ خان، غصے سے بے قابو ہوتے غازیان کو یزدان اور دائس نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا، جب پرویز نے آگے ہو کر اس کے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر کانپتی آواز میں اسے پکار کر اس کو پرسکون کرنا چاہا، جس پر غازیان نے اپنی وحشت سے سرخ ہوتی آنکھیں سختی سے میچیں۔
غازیان، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرا، بلکہ مجھے یہ سب کرنے کے لیے آنٹی نے اکسایا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں اب سے نہیں بلکہ سالوں پہلے سے تمہیں چاہتی ہوں۔ تم میری خود کے لیے پسندیدگی سے اچھے سے واقف تھے، مگر جب تم نے مجھے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تو میں نے اپنی محبت کو حدود میں قید کر لیا۔ میں تمہاری دوست بن گئی۔ مجھے پاکستان گھومنے کا شوق تھا۔ جب تم نے کہا تم ہمیشہ کے لیے واپس اپنے ملک جا رہے ہو اور وہیں پر اپنی فرم سیٹل کرو گے، تو میں صرف تمہارے ساتھ اس لیے ہی آئی تھی کہ تمہارا ملک دیکھوں گی کہ کیسا ہے، اور سب سے زیادہ اشتیاق تو مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کا تھا جس سے دی غازیان خانزادہ عشق کرتا ہے، جسے وہ پہروں بیٹھ کر دیوانوں کی طرح تک سکتا ہے۔ میں صرف اس لیے ہی یہاں آئی تھی، مگر تمہیں حاصل کرنے کی ضد مجھے آنٹی نے دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں کوشش کروں تو تمہیں حاصل کر سکتی ہوں۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پروش تمہاری زندگی میں آئے، بس پھر میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ آئی ایم سوری غازیان، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ علینا نے سسکتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی، جس پر جہاں برخنا بیگم کا چہرہ سفید پڑا، وہیں غازیان نے حیرانگی سے اپنی مورے کو دیکھا، جبکہ داؤد خان زادہ کے نگوش ایک دم سے تنے۔ مورے؟ غازیان کے لب بے آواز سے پھڑپھڑائے۔ وہ اس سب کی امید اپنی مورے سے ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے غازیان، تم اچھے سے جانتے ہو کہ مجھے ہارون بخش کی بیٹیاں ایک نظر نہیں بھاتیں، اور میں تمہارے کہنے کے باوجود بھی چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا نہیں کر سکتی۔ برخنا بیگم نے تنفر سے ایک نفرت آمیز نگاہ پروش پر ڈالی اور ذہن میں ڈوبے لہجے میں دو ٹوک انداز میں اپنی بات غازیان کے گوش گزار کی، جس پر غازیان نے اپنی نم ہوتی بے یقین سبز آنکھوں کو سختی سے میچا۔ تو پھر ٹھیک ہے مورے، آپ بھی سن لیں، یہ لڑکی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب یہ اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی تب سے یہ غازیان خانزادہ کے نام لکھ دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے غازیان خانزادہ کو مجبور کرنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غازیان خانزادہ جب تک خود نہ چاہے اس سے کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ سالوں پہلے بھی میں نے چاہا، تب ہی پروش ہارون بخش پروش غازیان خانزادہ بنی، اور آج بھی اور میری آخری سانسوں تک بھی پروش صرف اور صرف غازیان خانزادہ کی رہے گی۔ پھر کوئی چاہے یا نہ چاہے مجھے فرق نہیں پڑتا، سمجھی آپ؟ غازیان نے جنونی لہجے میں خون اتری آنکھوں سے ایک ایک لفظ برخنا بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے یزدان سے کہا تھا کہ جب تک ماضی کا سچ سامنے نہیں آ جاتا وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا کہ پروش اس کے نکاح میں اس کے مرضی سے موجود ہے۔ تو پھر اتنے سال اس ڈرامے کا کیا مطلب تھا غازیان داؤد خان زادہ؟ اس بار غصے سے یہ سوال پوچھنے والے خاقان خانزادہ تھے، جنہیں ان کے اس پوتے نے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ خاقان خانزادہ کی بات پر غازیان نے اپنے لب بری طرح کچلے۔ وہ اس وقت چاہ کر بھی مزید کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ داجی، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا، ابھی نہیں۔ اور تم اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو۔ آج کی ہی جو بھی فلائٹ ملے اس سے واپس نیو یارک روانہ ہو۔ میں مزید تمہیں اپنی حویلی میں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری اچھائی میرے ہی سر پڑ گئی۔
ابھی شہرازی انکل کو فون کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو خود سنبھالیں ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ غازیان نے پہلے تحمل سے خاقان خانزادہ کو جواب دیا اور پھر دانت پیستے ہوئے غصے سے علینا کو دیکھا جو شرمندگی کی نظریں جھکائے اس وقت آنسو بہا رہی تھی، اور پھر غازیان نے پیچھے مڑ کر ایک نظر پرویش کو دیکھا اور اس کی کلائی سختی سے تھامتے ہوئے اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا، جس پر جہاں داجی اور اون خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا، وہیں یزدان، دائز، شہروز اور ریلنگ سے یہ سارا تماشا دیکھتے زیان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ دوسری طرف داؤد خانزادہ نے تعصب سے سر جھٹکتے اپنے قدم برہنہ بیگم کی جانب بڑھائے، جو اب بھی مسلسل سیڑھیاں چڑھتے غازیان اور اس کے حصار میں کھینچتی ہوئی پرویش کو نفرت آمیز نظروں سے گھور رہی تھیں۔ غازیان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی علینا بھی تیزی سے اٹھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ برہنہ بیگم کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے اپنا سب سے اچھا دوست بھی کھو چکی تھی۔ غازیان آپ نہیں کر رہا تمہیں ابھی رخصت، اس لیے آواز نہ آئے۔ غازیان نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے پرویش کی دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے جھڑکا۔ یہ نازک سی جان اپنی باتوں سے اس کا دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھی۔ غازیان کے جھٹکنے پر پرویش نے آڑے ٹیڑھے منہ بناتے ہوئے غازیان کی چوڑی پشت کو گھورا، پھر اس کے چوڑے مضبوط ہاتھ میں قید اپنے نازک سے ہاتھ کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرا دی۔ بابا جان، کاش میں اس وقت آپ کے حکم سے انکار کر دیتا، ہو جاتا باغی تو آج اس حویلی میں اور میرے بیٹے کی زندگی میں سکون ہوتا۔ کاش آپ اس وقت مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اس جیسی عورت کو کبھی اپنے نکاح میں قبول نہ کرتا، اور میری اور میرے بیٹے کی زندگی پرسکون ہوتی۔ داؤد ہوش میں ہو؟ لالا ہوش میں تو 20 سال پہلے ہی آ گیا تھا، مگر آج اس وقت خاموش ہونے کی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ داؤد خانزادہ نے ایک نم شکوہ کنہ نگاہ خاقان خانزادہ کی جانب ڈالتے ہوئے اون خانزادہ کی بات کا جواب دیا، اور ایک غصے بھری نگاہ برہنہ بیگم کی جانب ڈالتے تیزی سے اپنے اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جن میں ان کی اور ان کی محبوب بیوی کی یادیں قید تھیں۔ چاچو رہنے دیں لالا، اس وقت چاچو شاید اکیلا رہنا چاہتے ہیں۔ یزدان خانزادہ جو تڑپتے ہوئے داؤد خانزادہ کے پیچھے جانے والا تھا، دائز کی آواز پر بے ساختہ رکا۔ خاقان خانزادہ نے اپنی نم بوڑھی نگاہ اپنے فرمانبردار بیٹے کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، جس نے پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی ان سے ضد کی تھی، وہ بھی اپنی محبوب عورت کو رخصت کروانے کی۔ اس کے بعد جیسے خاقان خانزادہ کی ہر بات ماننا داؤد خانزادہ نے خود پر فرض کر لیا تھا، مگر آج سالوں بعد اس نے شکوہ کیا تھا، اور وہ شکوہ خاقان خانزادہ کے دل کو لگا تھا۔ چلے بابا جان، وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اون خانزادہ نے خاقان خانزادہ کو نرمی سے تھاما، اور پھر ایک ایک کر کے سب ہی لاؤنج سے نکلتے چلے گئے۔ اب صرف لاؤنج میں اس وقت اپنی ہار پہ اشتعال سے سرخ ہوتی برہنہ بیگم اور ان سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی آئلہ بخش موجود تھی، جس کے چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بغیر کچھ کیے ہی یہ ناگن صفت عورت اتنی بری طرح منہ کے بل گرے گی۔ آئلہ نے ایک نظر اپنی ہار پر پیچ و تاب کھاتی برہنہ بیگم کو دیکھا اور فاتحانہ چال چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں،
یہ برہنگی ہار کی جانب پہلا قدم تھا۔ کس کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں، اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔